بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور کی زیارت کرنے والا نوجوان۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک انصاری نوجوان کا قصہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک نو عمر نوجوان تھا۔ اس نے عرصہ دراز تک جہاد کیا اور ہر معرکہ میں شہادت کی غرض سے آگے بڑھتا رہا، لیکن اس کو شہادت نہیں ملی۔ ایک دن وہ پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ قسم بخدا اگر میں اپنے گھر زندہ واپس لوٹ کر چلا گیا تو گھر والے میری شادی کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خیمہ میں کیلولہ کے گھر سے سو گیا۔ پھر ان کے ساتھیوں نے ان کو ظہر کی نماز کے لیے جگایا۔ وہ جب اٹھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ ساتھی گھبرا گئے کہ ان کو نیند کی حالت میں کوئی تکلیف پہنچی ہے یا شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ میں تجھے تیری بیوی اینا یعنی کہ موٹی موٹی آنکھوں والی حور کو کہتے ہیں سے ملاقات کراؤں۔ چنانچہ وہ شخص مجھے ایک صاف و شفاف میدان میں لے گیا۔ ہم وہاں ایسے باغیچے میں پہنچ گئے کہ جس کی نظیر میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس باغ میں 10 نوجوان لڑکیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ وہ میری بیوی اینا بھی انہیں میں ہوگی۔ چنانچہ میں نے پوچھا کہ کیا تم میں اینا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہم سے آگے ہیں، ہم تو ان کی خادمائیں ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھا تو ایک اور باغیچہ نظر آیا جو اس سے پہلے باغ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ اس میں 20 لڑکیاں تھیں جن کا حسن ان پہلے والی لڑکیوں سے کئی درجے زیادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید ان میں اینا ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا تم میں کوئی اینا ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ ہم سے آگے ہیں، ہم تو ان کی خادمائیں ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ایک گنبد نما سرخ یاقوت کے ایسے محل میں پہنچ گئے جس کی روشنی سے آس پاس کے علاقے روشن تھے۔ میرے ساتھی نے مجھ سے کہا اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ میں اندر داخل ہوا۔ اچانک میں نے ایسی خوبصورت عورت دیکھی جس کی روشنی سے محل کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک میں نے اس سے باتیں کی اور اس نے مجھ سے باتیں کی کہ اتنے میں میرے ساتھی نے مجھ سے کہا آؤ چلو واپس چلتے ہیں۔ میں جب مجبوراً جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو اس اور اینا نے میری چادر کے پلو کو پکڑ کر نہایت خوشگوار انداز سے کہا کہ آج رات آپ روزہ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ جب آپ حضرات نے مجھے نماز کے لیے جگایا اور میں جاگ گیا، مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ سارا قصہ تو ایک خواب تھا، تو اس لیے میں رونے لگا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس قصہ کو سنائے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مجاہد نے آواز دی اے اللہ کے شاہ سوارو اور جنت کی طرف چل پڑو۔ چنانچہ سارے لوگ سوار ہو کر دشمن کی طرف چل پڑے اور دن بھر دشمن سے مقابلہ ہوتا رہا۔ جب شام کا وقت آیا اور روزہ کھولنے کا اعلان ہونے لگا تو اسی وقت وہ نوجوان شہید ہو گیا جس نے دن بھر روزہ رکھا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔